پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب کے مہینے کا ایک ایسا جلالی وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے اس وظیفے کو کر لیا تو آپ حضرات کی زندگی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف ایسے دور ہو جائے گی کہ آپ حضرات کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس میں ایک ایسی بابرکت صورت ہے، اگر آپ حضرات اپنے دشمنوں سے تنگ آ گئے ہیں، آپ کے دشمنوں نے آپ کے ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو اور آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کراتے ہیں، کالا جادو کراتے ہیں، یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، یا آپ کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہر جگہ کھڑے رہتے ہیں، تو پیارے عزیز دوستو، اپنے دشمنوں کی ہر چالاکی سے، ہر مصیبت تکلیف سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں، پھر اس کے بعد میں خود دیکھیں گے کہ آپ سے حسد کرنے والا، آپ سے دشمنی نکالنے والا جو بھی ہوگا وہ ناک رگڑ کے مر جائے گا، لیکن آپ کو کسی طرح کی کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف میں نہیں ڈال سکے گا، نہ آپ کے اوپر جادو کروا سکے گا، نہ آپ کے بچوں کے اوپر جادو کروا سکے گا، نہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا سکے گا، اس کا کوئی بھی وار آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جیسی بابرکت کتاب نازل فرمائی اور اس میں ہر پریشانی کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود رکھی ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو ہم قرآن مقدس کو اٹھائیں اور اس کی پاک صورتوں کی تلاوت کر لیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہماری زندگی کی ہر پریشانی، مصیبت، تکلیف کو ایسے دور فرما دیتا ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات بہت ہی زیادہ قسمت والے ہیں، کیونکہ آپ حضرات یہ نیک اور اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے جن بندوں سے راضی ہوتا ہے انہیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت میں مانتا ہوں آپ سے راضی ہے اور کامیابی آپ کے قدم چومنے والی ہے۔ آپ اس وظیفے کو کر کے جو بھی دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو وہ عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ اس سورت کو سننا ہے، اور سورت کو سننے کے بعد میں اپنی پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دینی ہے۔ اگر آپ حضرات دشمن سے پریشان ہیں تو اپنے دشمن کا نام لے کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر طرح کا جادو بندش ختم ہو جائے گی، کاروبار سے بے برکتی، تنگ دستی، غربت ختم ہو جائے گی، آپ کی تمام مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، اللہ رب العزت آپ کو پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو چلتے ہیں، سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.